السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ دنیا میں ہر آدمی ایک مسافر ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ واقعی دنیا میں ہر آدمی ایک مسافر کی طریقے ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی سفر پہ جائے، جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی سعودی عرب جاتا ہے کمانے کے لیے، کوئی عمان جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے، دنیا کے تمام حصوں میں لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور پھر وہاں کماتے ہوئے اکثر آدمی یہ سوچتا ہے کہ جیسے تیسے ہماری زندگی کٹ رہی ہے، کاٹ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں پہ تھوڑی بہت تکلیفیں اٹھا لیں گے، تھوڑی دقتیں برداشت کر لیں گے، کل جب ہم اپنے گھر جائیں گے تو وہاں ہم کو عیش و آرام ملے گی، ساری عیش و آرام ہم کو ہمارے گھر پہ ملے گی۔ جو بھی پیسے کماتے ہیں اس کو بہت ہی سنبھال کے رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والی جو زندگی ہوگی ہمارے ملک میں، تو ہم وہاں زیادہ سے زیادہ عیش و آرام کر سکیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی اچھی سے خدمت کر سکیں۔ تو اسی طریقے سے سیم اسی طریقے سے ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ہے کہ دنیا میں بھی ہم اسی مقصد کے تحت آئے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں واپس جانا ہے۔ تو ہم اسی طریقے سے وہاں کے بارے میں بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور ہم کو اس چیز کا جواب بھی دینا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر کیا کیا، دنیا کے اندر کیا کمایا، کیا کھایا، کس طریقے سے کمایا، کس طریقے سے کھایا۔ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ حساب دینے میں ہر آدمی پریشان ہو جائے گا، کوئی زندگی کا حساب نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ جن کا حساب دینا ناممکن۔ تو اپنی زندگی بھی اسی طریقے سے سوچے کہ جس طریقے سے ہم پردیس میں جا کے اپنی زندگی بتاتے ہیں، تھوڑی دقتیں، تھوڑی تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ پردیس سمجھیں کہ ہم پردیس میں ہیں۔ اگر تھوڑی بہت تکلیفیں آ بھی گئیں تو کیا مشکل ہے، جانا تو ہمیں آخرت میں ہے نا۔ اصل تیاری تو میری آخرت کی ہے۔ اگر ہم وہاں کامیاب ہو گئے تو وارے نہیں آ رہے، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی تو 4 دن کی زندگی ہے، سب چلے جاتے ہیں۔ ہزاروں کو ہم دفنا چکے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ کیا بیتا، یہ وہی جانتے ہیں صرف۔ ہم تو کندھے پہ لاد کے بس چلے جاتے ہیں، جا کے چھوڑ آتے ہیں۔ اصل تو مقصد یہی ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہو۔ تو اعمال وہی جو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ آج کا ماحول بھی اس حساب سے نہیں چل رہا ہے کہ جو ہے زیادہ آدمی ادھر ادھر کچھ کرے۔ جو اصل فرض ہیں کہ ہم آپ کو 5 وقت کی نماز تو فرض عین ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اس کے لیے تو کوئی بندش ہی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں، ہر حال میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ اور نماز پڑھنے سے الحمدللہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ جب آدمی 4 دن پڑھنے لگے، 4 دن نماز پڑھ لے خالی، 4 دن میں اس کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی۔ اکثر دیکھا ہوگا 4 دن آدمی نماز پڑھ لی، لوگ پوچھ رہے ہیں میں بڑا نمازی ہو گیا، مسئلہ لگ رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کا نور بدل جاتا ہے، اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ اور آگے بھی بہت فائدے ہیں کہ مرتے وقت آسانی سے روح نکل جاتی ہے، ورنہ جسم میں روح نکلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اس طریقے سے حدیثوں میں آتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ نمازی آدمی کی روح بہت آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اور سب سے اہم قبر کا مسئلہ جو ہے، وہاں سوال جواب میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر نمازی پرہیزگار آدمی ہے تو وہاں پہ تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ نماز سے یہ ہے کہ تمام برائیوں سے روک دیتی ہے نماز۔ جو آدمی برائیاں بھی کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کا جائزہ لے لے کہ ہم نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ اکثر آدمی یہ کہتا ہوگا کہ میں تو بہت نمازی پرہیزگار آدمی ہوں، پھر بھی ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ نمازی آدمی ایسے کام کر رہا ہے تو اس کی نماز خراب ہے۔ وہ اپنی نماز کو ٹھیک کرے، اچھے سے پڑھے، اللہ کا دھیان پیدا کرے۔ اصل تو یہ ہے، نماز تو ہر آدمی پڑھ لے۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ
جھوٹ بھی بول رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، چوری چکاری بھی کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، تمام تو ایسے ہیں جو شراب تلک پی رہے ہیں اور نمازی ہیں، اچھے نمازی ہیں۔ مگر بھائی کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جو ہے اگر تمہیں برائیاں بری لگنے لگیں تو سمجھ لینا تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ نماز سے یہ فائدہ ہوتا ہے، برائیوں سے آدمی دور ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کر کے آئندہ سے نماز کی پابندی لازمی پابندی کرے، لازمی نماز کی پابندی کرے، وہ تو اصل ہے۔ باقی کوئی اور بھی احکام ہیں، گھر والوں کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ سب سارے کام ہیں۔ جب نماز سے شروع کرے گا آدمی تو دھیرے دھیرے سارے کام انشاءاللہ اللہ چاہے گا سب ہوں گے۔ تو اپنی زندگی کو اصل ہے پردیسی سمجھ لینا کہ ہم دنیا میں پردیسی ہیں، سب کو سب چلے گئے، ہم کو بھی جانا ہے، تمام آئے تمام چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ سب ارادہ کریں، کوشش کریں گے جو ہے ہم اپنے آپ کو پردیسی سمجھیں گے اور اللہ کے حکموں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کریں گے، بس اسی میں کامیاب۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آئندہ سے انشاءاللہ کبھی اور ملاقات ہوتی ہے کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔